لیکن پروگرام کا آغاز کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی حکومت تحفظات سے۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید قمر صاحب، سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے۔ قمر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت دینے کا۔ میں بات تو شروع کرنا چاہ رہا ہوں، حکومت اور پیپلز پارٹی کے جو مذاکرات ہوئے اور کچھ اختلافات کی باتیں سن رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر کچھ آپ اظہار خیال کریں کہ بات چل نکلی ہے پاکستان تحریک انصاف اور حکومت کے درمیان مذاکرات کی، اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ اور کیا مذاکراتی ٹیبل پر جو ہے پیپلز پارٹی بھی موجود ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احمد، بات ساری یہ ہے کہ اگر آپ جمہوری سیاست پہ بلیو کرتے ہیں جس حد تک بھی ہو، تو یہ آپ کو پتا ہے کہ پارٹیز جو ہے ہمیشہ ڈائیلاگ کرتی ہیں، اور اس کے لیے جو اپروپریٹ فورم ہے وہ ہمیشہ پارلیمنٹ ہوتا ہے۔ پھر وہ پارلیمنٹ کے توسط سے اور بھی آپ بیک چینل سے استعمال کرتے ہیں، لیکن الٹیمیٹلی پھر بات واپس پارلیمنٹ میں آتی ہے۔ تو تمام وہ پارٹیز جو پارلیمنٹ میں موجود ہیں، ان کے اوپر یہ لازم ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کریں، چاہے وہ لیجسلیشن پہ ہو، چاہے وہ پالیسی ایشوز پہ ہو، یا جنرلی بھی جو ہے طریقہ کار پہ وہ بات چیت ہمیشہ ہوتی ہے۔ کوئی ایسی یہ پچھلے کچھ عرصے سے سیاست جو ہے وہ پارلیمنٹ سے نکل کے باہر سڑکوں پہ آ گئی، جس کی وجہ سے وہ اس قسم کا انٹریکشن جو ہے وہ عجیب سا اب لگنے لگا ہے، ورنہ کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو، چاہے وہ جے یو آئی ہو، یا گورنمنٹ ہو، یا اس کی جو پارٹیز ود ان گورنمنٹ ہیں، یا جو ہماری جیسی پارٹیز جو کہ ان کے ساتھ الائنس میں یا حکومتی ٹیم میں میرا سوال یوں ہے کہ حکومتی ٹیم میں پیپلز پارٹی ہوگی نہیں ہوگی پی ٹی آئی سے بات کرنے کے لیے؟ دیکھیں، میرا خیال ہے کہ یہ پری میچور سوال ہے، کیونکہ ابھی تو یہ بھی پتہ نہیں کہ حکومت کی بھی ٹیم ہے یا نہیں ہے۔ ابھی تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی ایک پریلیمنری اگر کانٹیکٹ بھی ہے تو وہ صرف ایک گراؤنڈ ورک لے کرنے کے لیے ہے۔ دونوں سائیڈوں سے جو ہمارا انٹریکشن آج بھی ہوا ہے، کل کی جو ساری خبریں چل رہی تھی اس کے، تو دونوں نے کہا کہ ایسی کوئی فارمل بات نہیں ہوئی۔ ظاہر ہے کہ موقع ہوتا ہے، ملتے ہیں، اسپیکر صاحب کی ہمشیرہ کا انتقال ہو گیا ہے، تو ایز اٹ از ہر مکتبہ فکر کے لوگ ان کے پاس جا رہے ہیں فاتحہ کے لیے، تو دس واز این اپرچونٹی ٹو جسٹ have a few words. تو نیک خواہشات کا اظہار ہے۔ ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی جو ہے اصل مذاکرات کی جو بہت دور ہے، میز سجنے میں بھی بہت وقت لگے گا یا کچھ وقت لگے گا؟ میرا خیال نہیں کہ ابھی حکومت کی بھی کوئی ٹیم بنی ہے، لیٹ الون کہ پیپلز پارٹی اس میں ہوگی یا نہیں ہوگی۔ درست۔ اچھا، ویسے اگر ہم مفروضے پہ بات کریں، آپ کے خیال میں پاکستان میں سیاسی ڈیڈ لاک تو ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پتہ ہے کہ جی حکومت ہی کچھ کر سکتی ہے، اس کے پاس اختیار بھی اقتدار بھی ہے، اور پی ٹی آئی کے مطالبات بھی آپ کے سامنے کہ جی سیاسی قیدیوں کو رہا کریں، پھر وہ کہتے ہیں کہ جی ایک جوڈیشل کمیشن کا قیام ہونا چاہیے 9 مئی کے واقعات کے لیے، اور 26 نومبر کو بھی اب اس میں اضافہ ہو گیا ہے، اور ووٹنگ کا آڈٹ۔ آپ کے خیال میں یہ ایسے مطالبات ہیں، ان میں سے کوئی مطالبہ ایسا ہے کہ حکومت جو ہے وہ تسلیم کر سکے گی، کرنا چاہیے اسے؟ دیکھیں، وہ بھی اسٹیج پہ پریمیچور بات ہے نا، ابھی آپ بیٹھے نہیں ہیں، آپ نے بات شروع نہیں کی، تو آپ یہ کیسے مطالبات بھی ٹیبل پہ کیسے؟ وہ تو جب ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو آپ دیکھیں گے نا کہ گورنمنٹ آپ سے کیا مانگتی ہے اور آپ گورنمنٹ سے کیا مانگتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے میرا خیال ہے کہ پری کنڈیشنز کبھی بھی ڈائیلاگ میں جو ہے وہ کامیاب اس کو نہیں کرتے۔ یہ چیزیں وہ ہیں جو کہ آپ ٹیبل پہ لے کر آئیں، ڈیمانڈز لے کر آئیں، ناٹ ایز اے پری کنڈیشن بٹ ایز اے ڈیمانڈ، یا آپ کی پوزیشن یا اوپننگ پوزیشن۔ اس کے بعد بیٹھ کے ہم چاہتے ہیں کہ یہ ڈائیلاگ ہو، ملک میں سیاسی فضا جو ہے وہ زیادہ نارملائز ہو، کول ڈاؤن ہو، اور اس کے لیے جتنی بھی گیو اینڈ ٹیک دونوں سائڈ کے پاس فلیکسیبلٹی ہو سکتی ہے وہ دکھائی جائے تاکہ چیزیں آگے بڑھیں۔ بالکل لچک کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اچھا، اب آتے ہیں پیپلز پارٹی کی شکایات کی طرف کہ حکومت سے کیا شکایات ہیں آپ کو، اور کون سے بنیادی مطالبات آپ کے ایسے ہیں کہ جو منظور نہیں ہوئے یا ابھی تک سرد خانے میں ہیں؟ میٹنگ ہوئی ہے اس کی کچھ تفصیلات بھی دیجیے گا۔ جی، فریم ورک تھوڑا سا I would adjust that. جی، It's not کہ پیپلز پارٹی کی کیا شکایت ہیں گورنمنٹ کے ساتھ،
دیکھیں گورنمنٹ آف پیپلز پارٹی، گورنمنٹ اس وقت پیپلز پارٹی کی سپورٹ سے چل رہی ہے جناب، اور یہ اس کا ایک بیسس بنا تھا جو ہمارا ایک اگریمنٹ ہوا تھا بیفور دا فارمیشن آف گورنمنٹ. اب ظاہر ہے کہ اس میں سے کچھ چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹ ہو گئی ہیں، اب کچھ آؤٹ اسٹینڈنگ ایجنڈا ہے. تو اس قسم کا ڈائلاگ ہوتا ہے اس آؤٹ اسٹینڈنگ ایجنڈا کو جو ہے اور زیادہ نیرو ڈاؤن کرنے کا، اور اس میں دیکھتے ہیں کچھ پیش رفت ہوئی ہے اور کچھ وی ہوپ کہ جلد اس میں ہو جائے گی. تو یہ تو جو میٹنگ جس کی آپ سوری لیٹ می جسٹ فنش، جو جس میٹنگ کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں نا، وہ تو پہلی میٹنگ تھی. تو ان اے وے وہ فریم ورک کی بنانے کی تھی کہ آگے کیسے بڑھنا ہے. کچھ ایسی چیزیں تھیں جس میں ہم نے پوائنٹس، اور موسٹ آف اٹ کمس بیک ٹو دیٹ اوریجنل اگریمنٹ. اور پھر اس کی اگر کہیں ایکسٹینشن ہے یا فردر کمٹمنٹس ہیں تو اس پہ بات ہوئی. دین ہاؤ ڈو وی موو فارورڈ، کیا ہوگا، لیجسلیشن کیسے ہوگی، وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں پہ بات ہوئی. اچھا، یہ جو خیر آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز پہ میں چاہوں گا کہ آپ ذرا سی بات کیجیے گا. ایک جو نیا ایشو سامنے آیا جس کا ہم دیکھنے کے اظہار ہو رہا ہے کہ چولستان کے لیے 6 جو ہیں نئی نہریں کھودی جا رہی ہیں، اس پہ سندھ کو، صوبہ سندھ کو بڑے تحفظات ہیں، پیپلز پارٹی کو بڑے تحفظات ہیں. بلوچستان نے اس کا اظہار کیا. اب ان آؤٹ اسٹینڈنگ ایشوز میں چاہوں گا کچھ گنوا سکیں آپ 2-4 کیا ہیں. ہم سن رہے تھے پنجاب کا بڑا مسئلہ ہے، پنجاب میں صوبائی حکومت اکوموڈیٹ نہیں کری پیپلز پارٹی کی فرمائشوں کو. تو کیا آئٹمز ہیں اس آؤٹ اسٹینڈنگ ایجنڈے پر؟ جی دیکھیں، 2 الگ قسم کی چیزوں کی آپ نے بات کی. اچھا، ایک تو جو سبسٹینٹیو بٹ ڈے ٹو ڈے ایشوز جو کہ رائز کرتے ہیں، جیسے کینالز پہ ایک بہت اسٹرانگ پوزیشن ہے پارٹی کی کہ جو ہے لوور رائپیرینس کے رائٹس کو جو ہے آپ نہیں اس طرح سے چل سکتے اس پہ جسٹ ٹو کریٹ نیو یوزیجز، جب تک کہ آپ نیچے والوں کی جو تحفظات ہیں وہ دور نہیں کرتے. وہ تو ایک اوور آل پوزیشن ہے پارٹی کی. جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ فرمائش آپ نے لفظ یوز کیا، آئی ایم سرپرائز، لیکن پوائنٹ از کہ جو انڈرسٹینڈنگ تھی اس میں اگر وہ امپلیمنٹیشن کی طرف نہ جاتے ہوئی نظر آئے تو ڈیفینیٹلی یہ تو بات بار بار اٹھے گی کہ بھئی یہ ابھی تک نہیں ہوا، یہ نہیں ہوا. سو لاٹ آف تھنگس ریوالو اراؤنڈ دیٹ. پھر میں پیرافریز کرتا ہوں، فرمائش میں نے ہٹایا اور میں کہتا ہوں جو آپ کے مطالبات تھے، جو نون لیگ نے وعدے کیے تھے آپ سے، جو ایگریڈ میوچولی پوائنٹس تھے، تو اس میں کیا کیا نکات ایسے ہیں کہ جو آپ کے بقول یہ تو پورے ہو گئے، اب ان کا تذکرہ فضول ہے. اصل بات ہے کہ جو رہ گئے وہ کیا ہیں؟ جہاں تک آئی گیس پنجاب صوبے کا تعلق ہے، وہاں تو تقریباً بہت کم کوئی پیش رفت ہوئی ہے as far as the provincial government is concerned. تو وہ تو ایشو بار بار اس لیے اٹھتا ہے کہ اگر کچھ پیش رفت ہو جائے تو پھر ہم آگے بڑھیں کہ چلو یہ ہو گیا، یہ نہیں ہوا. وہاں اگر کچھ بھی نہیں ہو یا آپ کو یہ فیلنگ ہو کہ آپ بھی وہاں بھی اپوزیشن ہے، تو ظاہر ہے کہ پھر وہ یہ باتیں، کیونکہ جو agreement تھا was between Muslim League Noon, signed by the President Muslim League Noon, wasn't the Prime Minister then, and President or Chairman Pakistan People's Party. تو وہ ہول آف پاکستان کا اگریمنٹ تھا، وہ کوئی صرف فیڈرل لیول کا اگریمنٹ نہیں تھا یا فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ نہیں تھا. اچھا، ایک اور جو میں سن رہا ہوں پیپلز پارٹی کے ذرائع سے کہ جی وہ جو ہے کونسل آف کامن انٹرسٹ، وہ بڑا مفلوج ہوا ہے وہ، اور اس کی غالباً 180 دن سے 6 ماہ سے جو ہے میٹنگز جو ہیں وہ نہیں ہوئی ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ سارے معاملات جیسے اس کا چولستان کی نہروں کا ہے وہ وہاں پر اٹھایا جانا تھا. اس سلسلے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ جو ہے دیر سویر ہو رہی ہے حکومت کی جانب سے، کہ جو کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے ان کی کہ یہ اجلاس ہونا ہے سی سی آئی کا؟ جی ایگزیکٹلی. نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ تو خیر ہم نے پوائنٹ آؤٹ بھی کیا لا منسٹر کو بھی کہ کانسٹیٹیوشنل ریکوائرمنٹ ہے
کہ یہ ہر 3 مہینے کے بعد ایک میٹنگ ہونی ہے. آپ نے تو کہا کہ 6 مہینے سے نہیں ہوئی, یہ تو ہوئی نہیں ہے. I don't recall کہ اس گورنمنٹ کے آنے کے بعد سی سی آئی کی کوئی میٹنگ ہوئی ہو, یا ایک ہوئی ہوگی, not more than that. اور ایون پچھلی جو جس میں گورنمنٹ میں ہم خود موجود تھے, تب بھی بہت ریئرلی یہ ہوتی تھی. تو ہم جب کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں اور رول آف لا کی بات کرتے ہیں, اتنی بلیٹنٹ وائلیشن کرنا جو ہے, یہ اٹ از ناٹ اے گورنمنٹ پی 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 ایشو, یہ تو ایک کانسٹیٹیوشنل ایشو ہے نا. اب یہ کیا وجہ ہے, یہ جو ریلیکٹنس ہے, یہ جو ریلیکٹنس ہے حکومت کی جانب سے کہ جی نہیں ہو, مطلب ہے نون لیگ کی جانب سے کہ جو آپ کی آئینی ذمہ داری ہے, کیا وجہ ہے اس میں پس و پیش سے کام کیوں لے رہے ہیں؟ کوئی مطلب ہے میتھڈ ٹو دس میڈنس کیا ہے؟ آئی تھنک ان کو, آئی ڈونٹ نو, بیسٹ ہے کہ آپ لا منسٹر کو یا کسی ان کے سینئر بندے سے بلا کے پوچھیں کہ بھئی آپ اتنا بلیٹنٹلی کانسٹیٹیوشن کو وائلیٹ کر رہے ہو, آخر اس میں کیا منطق ہے پیچھے. آئی کین اونلی گیس کہ ان کا خیال ہے کہ ان کو اس قسم کی ادھر سپورٹ نہیں ملے گی, جو اکیلے وہ بیٹھے ہوئے ہیں فیڈرل کیبنٹ میں, تو کیبنٹ تو ساری 100% ان کی ہے, تو وہاں تو کوئی کوشچن نہیں کر سکتا نا. تو لیکن جب سی سی میں آئیں گے تو 3 پرومسز اگر کوشچن کرنا شروع کر دیں تو when it becomes an awkward situation for the Prime Minister. اچھا نوید صاحب, کچھ آپ کے جو مہربان دوست جو ہیں, آپ کے ہمدرد ہیں, ان کا کہنا ہے کہ جی اس اتحاد میں پیپلز پارٹی کو جو ہے مطلب قول ان کے کوٹ ان کوٹ کے جو ہے بدنامی زیادہ ہو رہی ہے, اور زیادہ مطلب ہے نون لیگ کا بار جو ہے پیپلز پارٹی نے سنبھالا ہوا ہے. کیا کہیں گے کومنٹ اس کے اوپر, یہ جو ایک تاثر ہے کہ جی پیپلز پارٹی ٹھیک ہے سپورٹ کر رہی ہے؟ ایک حد تک تو یہ ضرور ہے کہ جو برڈن ہے جو بھی ڈے ٹو ڈے افیئرس کا, حالات کا, وہ اس حد تک نہیں. ڈیفینیٹلی جو گورنمنٹ میں بیٹھے, ہم گورنمنٹ میں نہیں ہیں, پالیسیز وہ بنا رہے ہیں, امپلیمنٹ وہ کر رہے ہیں, تو جو بھی خرابیاں ہیں پرائمریلی تو ان کے کھاتے میں آتی ہیں. لیکن کیونکہ ہم جو ہے ان کو سپورٹ کر رہے ہیں اور لیجسلیشن میں یا دوسری چیزوں میں ہم ان کے ساتھ دیتے ہیں, تو ایک حد تک تو وہ ریفلیکٹ بیک کرتا ہے ہمارے اوپر بھی کہ یہ جو بھی وہ کر رہے ہیں وہ اس لیے بیٹھے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ہیں, آپ نہ ہوں تو وہ گورنمنٹ نہیں رہے گی, which is also true. تو ایک حد تک رسپانسبلٹی آتی ہے, بٹ ویری لمیٹڈ ون. لمیٹڈ ہے, چلے یہ مان لیا. لیکن ایک اور آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں قیاس آرائیاں ہوتی ہیں, لوگ کہتے ہیں جی اس گورنمنٹ کی جو لیجٹمیسی ہے وہ کویسچنیبل ہے, اور بعض اس پیرائے میں کہتے ہیں کہ جی قبل از وقت انتخابات جو ہیں ممکن ہے. کیا پیپلز پارٹی کی پوزیشن ہوگی؟ کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ 2 سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ خوفزدہ ہوں گی انتخابات سے, ایک تو نون لیگ اور ایک موومنٹ. پی ٹی آئی کا اپنا ایک سپورٹ بیس ہے, اسی طرح جو ہے پیپلز پارٹی کا بڑا مضبوط سپورٹ بیس جو ہے, اور اگر انتخابات ہوتے ہیں تو آپ لوگ گین زیادہ کر سکتے ہیں. جی یہ تو اسپیکولیٹو باتیں ہیں کہ کون گین کرے گا اور کون نہیں کچھ ہم گین لوگ کرے گا, بیٹھ کے اندازہ تو کر رہے ہیں نا. لیکن میں صرف پوزیشن یہ بتا دوں کہ پری میچور الیکشنز فرینکلی ابھی ملک کے لیے صحیح نہیں ہے. ہمیں شاید کچھ سیٹیں زیادہ مل جائیں, یا پی ٹی آئی کو ڈیفینیٹلی ایکسپیکٹیشن ہے کہ ان کو زیادہ ملیں گی, لیکن کین وی افورڈ سچ فریکوینٹ الیکشنز؟ نہ صرف یہ کہ ایکسپینسو پروسیس, لیکن جو اس کی جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی آتی ہے کہ ہر دوسرے سال اگر الیکشن ہونا شروع ہو جائیں, تو دیٹس ناٹ فیئر فار دا کنٹری. تو تھوڑا ہم بڑا عام نقطہ نظر ہے, لیکن میں کیونکہ ڈائنگ مومنٹس آف دس سیگمنٹ ہے. لیکن ایک اور بھی وہ ہے نا کہ اگر کوئی انتخابات جس کی وجہ سے جو ہے پورا عمل متنازع ہو گیا, اور ایک بہت پاکستانیوں کی اس کی لیجٹمیسی کو نہیں مانتی, مبینہ طور پہ وہ صحیح غلط ایک الگ بات ہے, تو اس میں الیکشن کا ہونا جو ہے وہ کہتے ہیں تو شفافیت لے کر آ جائے, کوئی نان کنٹروورشل ایمانداری سے انتخابات ہوں. جی کیا حرج ہے؟ نہیں, پہلی چیز تو یہ کہ یہ کیا گارنٹی ہے کہ اگلے الیکشن سے وہ پچھلے 2 الیکشن سے بہتر ہوں گے. دیکھیں جو ایلیگیشن تو بار بار اٹھتے ہیں, اس کے بعد الیکٹرل ریفارمز بھی ہوئے, لاز بھی چینج ہوئے, آخر میں پھر بھی کوشچنبل رہ گیا کہ جی جو طریقہ کار ہے وہ صحیح نہیں تھا, اس میں یہ تھا فارم 45 فارم 47 آر ٹی ایس, پتہ نہیں کیا میں یہ کہوں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ کوئی گارنٹی نہیں کہ اگلے جو الیکشنز ہیں وہ فیئر اینڈ فری ہوں, تو کیسے اس چیز کو پھر آپ یقینی بنائیں گے
کہ بھائی بالکل فیئر اینڈ فری ہوں اور اس میں تاکہ کنٹروورسی نہ ہو رہی ہو. جی جی یہ تو ہماری سب کی خواہش بھی اور کوشش بھی ہونی چاہیے، بٹ گارنٹی کون دے گا یہ پتہ نہیں. یہ میرا خیال کہ وقت کے ساتھ ہم سیاسی ماحول وہ بنائیں جس سے یہ ساری چیز پاسبل ہو. وہ کہتے ہیں کہ وصال یار جو ہے وہ آرزو کی بات نہیں. بہت بہت شکریہ نوید قمر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. ناظرین یہاں پہ وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد حاضر ہوں گے تو ہمارے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنما رؤف حسن صاحب موجود ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا.